الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سب ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ سب ناظرین، سب ویورز ماشاء اللہ سے خیر و عافیت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خیر و عافیت سے رکھے، آمین ثم آمین. 2-3 دن ویڈیو اپلوڈ نہیں کی، ویڈیو نہیں بنائی، وہ کچھ مصروفیت کی وجہ سے. تو آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ سبق نمبر 17 لے کر آئے ہیں. جو میں نے آپ کو ویڈیو کے پہلے سبق میں بتایا تھا کہ ہم نے قرآن پاک کو پڑھنا سیکھنا ہے. ٹھیک ہے جی. جو قرآن پاک کے لازم وجوہات ہیں پڑھنے کے، لازم ہے طریقہ کار پڑھنے کا، جو آسان طریقہ ہے، جو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ ہم نے اس طرح قرآن پاک پڑھنا ہے صحیح طریقے سے، تو وہ ہم سبق پڑھ رہے ہیں. تو اس لیے یہ سبق جو ہے اہم ہے اور نالج والا سبق ہے اور بہت ہی لازم اچھا سبق ہے. تو بغیر ٹائم دے کہ ہم اس کی مشق کریں گے. اور یہ بتاتا چلوں، جو ویورز اس چینل پر نیو ہیں وہ اس چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں، اور ویڈیو دیکھنے کے بعد اپنی کمنٹ میں رائے دے دیں تاکہ ہم نیو سبق میں کچھ چینجنگ لا سکیں، کچھ ایڈ کر سکیں. ٹھیک ہے جی. تو ہم شروع کرتے ہیں سبق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبق نمبر 17، مدات. مد کے معنی دراز کرنا اور کھینچنا ہے. مد کے 2 سبب ہیں: حمزہ، سکون. سکون کو جزم کہتے ہیں. مد کے 6 اقسام ہیں. مد کے 6 اقسام ہیں: مد متصل، مد منفصل، مد لازم، مد لین لازم، مد عارض، مد لین عارض. ٹھیک ہے جی. تو نمبر 1، مد متصل. حروف مدہ کے بعد حمزہ ایسے کلمے میں ہو مد متصل ہوگا، جیسے جاء. ٹھیک ہے جی. مد منفصل. حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوگا، جیسے فی انفسکم. اس میں دیکھ لیں الف ہے. ٹھیک ہے جی. الف کو حمزہ بھی پڑھتے ہیں، حمزہ کی آواز بھی ہوتی ہے، الف بھی ہوتی ہے. اس کو حمزہ بھی کہہ سکتے ہیں، الف بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پر انہوں نے حمزہ لکھا ہوا ہے. تو آگے پڑھتے ہیں. مد متصل اور مد منفصل کو 2 یا 2.5 یا 4 الف تک کھینچ کر پڑھنا ہے. ٹھیک ہے جی. جیسے مثال کے طور پر مد متصل جاء. ٹھیک ہے جی. اور مد منفصل فی انفسکم، اس طرح پڑھنا ہے. تو یہ خاص طور پہ قرات میں یہ کام آتا ہے، اتنا کھینچنا. ٹھیک ہے جی. جو ہم عام لفظوں میں کہیں تو 2 یا 2.5 بس اتنا کھینچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. 2 یا 2.5. تو نمبر 3 پر ہے مد لازم. حروف مدہ کے بعد سکون اصلی، مطلب کہ جزم شد ہو تو مد لازم ہوگا، جیسے جانن. نمبر 4 پر ہے مد لین لازم. حروف لین کے بعد سکون اصلی، مطلب کہ جزم ہو تو مد لین لازم ہوگا، جیسے عین. ٹھیک ہے جی. مد لازم اور مد لین لازم کو 3، 4 یا 5 الف تک کھینچ کر پڑھنا ہے. ٹھیک ہے جی. عام الفاظ میں اگر کہیں تو 2 یا 3 مقدار میں بہت ہے. تو نمبر 5 پر ہے مد عارض. حروف مدہ کے بعد عارض سکون ہو، یعنی وقف کے وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے تو وہ مد عارض ہوگا، جیسے مسلمون. ٹھیک ہے جی. اب یہ دیکھ لیں واو پر بھی جزم ہے اور نون پر بھی جزم ہے. ٹھیک ہے جی. یہ ساکن ہے، اس وجہ سے اس کو مد عارض کا ہے. تو نمبر 6 پر ہے مد لین عارض. حروف لین کے بعد
سکون ہو یعنی وقف کے وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے تو مد لین عارض ہوگا. جیسے شفتین، یہ تین جو ہے یہ لین ہے، ٹھیک ہے جی. سبق ہم نے پڑھا تھا لین کا، تو یہ وہی ہے تین، تا زبر یا تین، ٹھیک ہے جی. شفتین، تو مد عارض اور مد لین عارض کو 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی. اور عام الفاظ میں 2 یا 3 ٹھیک ہے، 2 ٹھیک ہے، 2 یا 2.5 بھی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی. تو بغیر ٹائم ضائع کیے ہم اس کی مشق کرتے ہیں. تو ویڈیو کو پورا واچ کرنا، انشاءاللہ تعالی فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیم زبر الف مد جا، حمزہ زبر جاء، ٹھیک ہے جی. یہ ہے مد متصل، ٹھیک ہے جی، پہلا والا. تو آگے پڑھتے ہیں. جیم زیر الف مد یا، جی، حمزہ زبر جی، ٹھیک ہے جی. یہ مد منفصل آ گیا، ٹھیک ہے جی، کیونکہ جو آخری لفظ ہے، آخری حروف ہے وہ حمزہ ہے، ٹھیک ہے جی. تو آگے پڑھتے ہیں. و زبر لام، ول، لام کھڑی زبر مد لا، ولا، حمزہ زیر یا ای، واللائی. اب یہ دیکھ لیں یہ مد لازم آ گیا، ٹھیک ہے جی، کیونکہ آخری جو حرف ہے یا والا اس پہ جزم ہے، ٹھیک ہے، یہ ساکن ہے، اس لیے اس کو مد لازم قرار دیا. آگے پڑھتے ہیں. سین زیر یا مد سی، الف زبر تأت، سی ات، ٹھیک ہے جی. یہ مد لین آ گیا جی، مد لین لازم آ گیا، ٹھیک ہے جی. آگے پڑھتے ہیں. الف پیش او، لام کھڑی زبر مد لا، اولا، حمزہ زیر ای، اولائی، کاف زبر کا، اولئک، حا زبر حا، لا زبر الف مد دا، حدا، حمزہ زیر ای، حدائی، قاف زبر قا، حدائق، قاف پیش قو، را پیش و مد رو، قرو، حمزہ دو زیر ان، قروئن، الف زبر و او، لام زیر لی، اولی، یا زبر الف مد یا، اولیاء، حمزہ زبر اولیاء، ٹھیک ہے جی. یہاں تک ہم نے ہجے کے ساتھ پڑھا ہے، تو آگے ہم روانگی کے ساتھ پڑھیں گے. تو اس ویڈیو کو پورا دیکھیں، انشاءاللہ تعالی فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے جی. تو یہ پڑھانے کا اس ویڈیو کو پورا پڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو مد کا کھینچنے کا اور پڑھنے کا، اور قرآن پاک میں جہاں بھی اس طرح کے الفاظ آئیں گے مد والے تو اس کو آپ اچھے طریقے سے ادا کر سکیں، ٹھیک ہے جی. آگے پڑھتے ہیں بغیر ہجے کے ساتھ، روانگی کے ساتھ، ٹھیک ہے جی. بما انزل قالوا آمنا یا ارض هؤلاء یا بنی اسرائیل ضالا، یہ دیکھ لیں، یہ حرف دیکھ لیں، ضالا، لام کی آواز دیکھا ہم نے کس طرح پڑھی ہے، کیونکہ اس پہ شد ہے تو اس کو زور دے کر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے جی. یہ ہم نے سبق نمبر 13 میں پڑھا تھا، تو وہ آپ واچ کر لیں گے. یہ تشدید والا سبق، شد والا، ٹھیک ہے جی. تو آگے پڑھتے ہیں. دابت الآن الذکرین
جان مدهامتان اتحاجونی. ٹھیک ہے جی، یہ لفظ، یہ حروف بہت اہم ہے، اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں. اتحاجونی کافة الحاقة والصافات حاجوك وحاجه تحادون يحادون أن يتماسا ولا الضالين. ٹھیک ہے جی، یہ والا حرف دیکھ لیں، آخری حرف، یہ ہم الحمد شریف میں، یہ سورۃ الفاتحہ میں آخری والا جو حروف ہوتا ہے، آخری والا لفظ ہم یہ پڑھتے ہیں ولا الضالین. ٹھیک ہے جی، تو کچھ لوگ جو ہے عام طور پر اس طرح پڑھتے ہیں ولا الضالین، نہیں، یہ غلط طریقہ ہے. ٹھیک ہے جی، اس طرح پڑھنا چاہیے ولا الضالین. ٹھیک ہے جی، یہ بالکل درست طریقہ ہے. تو اس کو مد لینا عارض کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی، آگے پڑھتے ہیں. یا اولی الالباب یتساءلون رب العالمین خوف قریش. ٹھیک ہے جی، یہ جو آپ کو گول دائرہ نظر آ رہا ہے، یہ وقف کا ہے. ٹھیک ہے جی، اس کو وقف کہتے ہیں. تو اسی طرح پڑھنا ہے جی. ٹھیک ہے جی، ماشاء اللہ سے ہمارا سبق کمپلیٹ ہو گیا. سبق نمبر 17 مدات. یہ بہت ہی اہم سبق ہے، اس کو دوبارہ ایک دو دفعہ دوبارہ واچ کر لیں تو آپ کو بالکل ہی اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گا. تو انشاءاللہ تعالی پڑھنا بھی آ جائے گا. اس کی بار بار مشق کریں گے تو آپ کو کوئی مشکل کوئی پریشانی نہیں ہوگی. تو چینل کو لائک کر دیں گے، سبسکرائب کر دیں گے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں گے تاکہ آپ کو نیو سبق بذریعہ نوٹیفیکیشن مل جائے. اور کمنٹ میں اپنی رائے دے دیں تاکہ ہم جو ہے اگلے سبق میں کچھ ایڈ کر سکیں اور کچھ تبدیلی لا سکیں. ٹھیک ہے جی، تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.